ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کہ کفر اور شرک کی نجاست اللہ تعالیٰ لا یعقلون کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے شرک اور کفر کو اختیار کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب دعوت دیتے ہیں عقل کے استعمال کی۔ قل کہہ دیجیے انظروا، میری بات تو میں سمجھ میں نہیں آتی اور میری دعوت توحید تو سمجھ میں نہیں آتی، انظروا ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کو دیکھو، اس کی اندر جو بے شمار اور لاکھوں اللہ تعالیٰ کی سنتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بے مثال قسم کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور کرو، ان قدرتوں کو دیکھو تو تب بھی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی خالق اور ثانی ہے، کیونکہ اصل الاصول توحید ہے، یاد رکھو اصل اصول توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے، اصل الاصول جو اصولوں کی بنیاد ہے۔ تو جب تمہیں خالق اور مالک سمجھ میں آ جائے گا، ابھی کوئی خالق ہے ایسے آسمان زمین کس میں، تو اپنے اس عقل کو لا یاقلون تو تم یاقلون بن جاؤ، تم غور و خوض کرو گے تب سمجھ میں آ جائے گا یہ بت جو تم نے بنائے ہیں یہ تو مکھی کو دوڑا نہیں سکتے کہ ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعوت دے دی، بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنی عقل بھی استعمال کر کے زمین آسمان کی خلقت کو دیکھ کر بھی خالق سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں اور یہ عناد میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا وما تغنی الآیات، ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی آیات و نذر اور ڈرانے والے، آیات نشانیاں یعنی آفاقی نشانیاں بھی، انفسی نشانیاں بھی، خود قرآن مجید آیات رسول اللہ کی بتائے ہوئے جو اقوال اور آپ کی خود ذات اقدس اور آپ کی معجزات، اور اسی طریقے پر آپ جو قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں جو خود ایک معجزہ ہے، وما تغنی یہ ان کے کام آنے، اغنا یغنی کسی کو غنی کر دینا، فائدہ پہنچا دینا، وما تغنی الآیات یہ آیات ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، وہ نذر اور نذیر ڈرانے والے یعنی پیغمبروں کی جماعت کام آنے والی کس کو، ان قوم لا یؤمنون اس قوم کو جو ایمان لانے والی نہیں ہے اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، کیا ہو چکے ہیں دن ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کا آپ نے 2 ٹکڑے کر دی، سب نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں ہوا اور ایک ٹکڑا کدھر چلا گیا، آدھا کہیں چلا گیا، پھر اس کو جادو پر کہ جادو ہو گیا، ہماری آنکھوں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا کر کے بس اپنے کفر پر جمے رہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ماتون اتنا بڑا معجزہ، شق قمر کا معجزہ دکھایا۔ ماتون آیات و نذر، آیات اور نذر، آیات میں سب شامل ہیں، آیات میں آفاقی آیات یعنی آسمان زمین کی پیدا کرنا، انسان کی اپنی ذات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن مجید کی آیات، والنذر اور نذیر اور ڈرانے والے کام نہیں آئے۔ پھر یہ کیا چاہتے ہیں، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ
الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ان جیسے دنوں کا، الا مثل ایام، ان جیسے دنوں کا، الذین خلو من قبلہم، جیسے ان کے پہلوں کے دن آئے تھے، یعنی عذاب آیا تھا اور بنیا میٹ ہو گئے تھے، یہ بھی ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہی ہوا کہ بدر سے وہ عذاب شروع ہوا اور پھر سب کو ملیا میٹ کرتا گیا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، چند سال کی بات، چند سال میں ہی، 5-6 سال کی بات، وہ لمبا چوڑا عرصہ بھی نہیں، اعلان ہو گیا بس کیا نکال دو، بس جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، سب ختم، چند سالوں کی بات، بہت عجیب بات ہے، ورنہ اتنے بڑے انقلابات کے لیے صدی لگ جاتی، 10 سال مار کھا رہے ہیں، انہیں یہ باتیں بتا رہے سن میں نہیں آ رہی، اگلے 10 سال میں صفایا ہو گیا، کتنا مختصر وقت ہے یہ۔ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، اس لیے عذاب کے دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، ایام اللہ یاد رکھو، عذاب کے جو دن ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو ایام اللہ کہتے ہیں، اور جو ایمان والوں کو نوازا ان کو آلاء اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے شاہ اللہ رحمہ اللہ نے تقریباً 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے قرآن کے مضامین کو، ان میں 2 اہم وہ ہے، ایک مطلب عقیدہ ہے اور احکام ہے، اور اس کے بعد یہ ہے ایام اللہ اور آلاء اللہ۔ ایام اللہ یہ ہے مثل ایام، یہیں سے لیا ہے کہ عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، جب عذاب آئے گا ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، جب آئے گا یہ بچ جائیں گے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اس طرح ہم نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے ایمان والوں کو نجات دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان والوں کو ہر صورت میں نجات ملے گی، عذاب آ ہی جاتا ہے، کبھی بھی کفر باقی نہیں رہا، ہاں طویل مدت ضرور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رسول و ایمان کہتے متا نصر اللہ، مدد کب آئے گی، یعنی ایسی کیفیت جب آ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کب ہوگا، بس اس وقت آ جاتا ہے، پھر ایسے کہ ایک دم حالات پلٹتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتے ہوا کیا ہے۔ قل کہہ دیجیے، اب اللہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا تم مان لانے والے نہیں ہیں، تو سنو ہم بھی کو تمہارے دین پر واپس آنے والے نہیں ہیں، تم اگر یہ سمجھو کہ اب یہ جو ایمان لے آئے ہیں اب یہ ایمان لانے والے دوبارہ تمہارے دین میں چلے جائیں گے تمہاری ان سختیوں کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے، واضح کہہ دیا کہ اب کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسے امید نہ رکھنا کہ تم سمجھو کہ ہم کچھ نرم گوشہ اختیار کریں گے توحید کے سلسلے میں۔ قل کہہ دی یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا ان کی، تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، فلاکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہاری جان لیتا ہے، یتوفاکم یعنی موت و حیات کا نظام جس اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اس کی عبادت کروں گا، ان بتوں کی نہیں، جن کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو دوسروں کی چیز کیا ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، وَإِنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا، یعنی حکم چل رہا ہے، حکم دیا گیا ناقیم کہ قائم کر اپنا چہرہ دین للدین، دین اسلام کے لیے، حنیفہ ایک طرف ہو کر، یعنی اپنی توجہ دین اسلام پر رکھیں آپ۔ یہ اقیم وجہ کا آیت عربی کا ایک محاورہ ہے، یعنی اپنا چہرہ کس طرح متوجہ کرنا، عبادت کرنا، متوجہ کرنا، عقیم اور قائم کیجیے اپنا چہرہ، یہ اللہ تک یعنی مجھے حکم دیا گیا، رسول اللہ فرما رہے، کیا حکم اللہ مجھے دے رہے کہ اپنا چہرہ دین سے مراد دین اسلام کی طرف رکھے، حنیفہ ایک طرف ہو کر، یعنی اس میں کوئی اور جو ہے شرک خفی یا شرک جلی کا کوئی شائبہ نہ ہو، یہ حنیفہ کا معنی ہے۔
نہ ہوتا ہے کہ آدمی بات بھی کرتا ہے اس کے ساتھ، جیسے آج کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے اور بت کو آگے، قبر کے آگے سجدہ بھی کر رہا ہے جا کر. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، نمازی بھی ہوگا، بت جب سجدہ کرے گا، پیر صاحب کو سجدہ بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے. حنیفہ ایک طرف ہو کر، حنیفہ مراد ہے کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ اور دین اسلام چلنے کے ساتھ ساتھ شرک جلی اور شرک خفی کا کوئی شعبہ نہ، اور نہ ہونا تم شرک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ ان حکم کی تفصیل چل رہی کہ نہ پکارنا اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جو نہ تجھے نفع پہنچائیں اور نہ تجھے ضرر پہنچائیں. ان کا نہ جو ہے پکارنا. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ ایسا کریں گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دیکھو، میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس قسم کے مضامین اصل امت کو سنانے ہوتے ہیں. امت کو سنا مقصد ہے یہ. وسلم سے تو کوئی ایسے دور تک احتمال ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن امت کو سنانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کبھی انسان جو ہے یہ بھی اس میں سے ایک گفتگو کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے والے پر بات رکھ کر دوسرے کو سنائے. ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے خاص خادم کو بات کرتے، بات دوسروں کو کہنی، تو سب سب میں جاتے ہوئے ہمیں کہا جا رہا ہے، سمجھ میں آ جاتے جس میں ہے یہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قانون بتا رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تجھے چھو لے، یمسس کا چھو لے، پہنچ جائے، اگر اللہ تجھے پہنچا دے بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ہی. کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کی ذات دور کر سکتی ہے. یہ بت، یہ چڑھاوے، یہ نذرانے کچھ نہیں بنائیں گے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور وہ اگر آپ سے خیر کا ارادہ کریں، آپ کو خیر پہنچانا چاہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو اللہ فائدہ دینا چاہتے ہیں تو پہنچ کر ہی رہے گا، اور اگر نقصان آ جائے تو اس کی ذات کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اپنا فضل جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے، جس کو اپنا فضل دینا چاہیں اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. وہ الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والے اور بہت رحم والے. اور رحیم کا لفظ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ بالمؤمنین رحیمہ، اللہ ایمان والوں سے رحیم ہے. تو رحیم خاص رحمت ہوتی ہے، رحمان عام رحمت ہے جو کافر کو بھی مل رہی ہے. رحیم خاص رحمت ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور غفور بھی ایمان والوں کے لیے، جو معافی مانگے گا تو ملے گی نا. غفور کی بنیاد بھی پہلے تو ایمان ہے، پھر بعد میں معافی ہے. کافر کے ایسے تھوڑی معافی ہونے والی. قل، یہاں سے پوری آیت کے خلاصہ بیان کر رہے ہیں. خلاصہ میں قل کہہ یا ایھا الناس، لوگوں سنو، لوگوں، قد جاء الحق من ربکم، تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی. اب کوئی تمہیں عذر نہیں رہا، اب کوئی عذر تم پیش نہیں کر سکتے دربار الہی میں کہ ہم نے تو بار پس آئی نہیں، کوئی بات ہی واضح نہیں ہوئی. قل کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اور یہ پہلے بتا چکے ہیں، پہلے قرآن میں گزر چکا ہے، قانون الہی ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ بات کھل کر کسی کے پاس نہیں آ جاتی. جب پھر انکار کرے گا اب عذاب آئے گا. یہ وہ عذاب انکار پر آتا ہے، ایسے نہیں کہ پتہ نہیں اب بے خبری میں عذاب آ جائے، نہیں، وہ پتہ ہو جاتا ہے سب کچھ، حق اختیار نہیں کرتے عذاب آ جائے. قل یا ایھا الناس ما قد جاء، لوگوں، قد جاء الحق من ربکم، آ چکا ہے، تحقیق آ چکا حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، پر جو ہدایت پکڑے گا، فانما یہتدی لنفسی، وہ ہدایت پکڑے گا اپنے لیے. اس کو فائدہ ہدایت اختیار کرنے والے کا، ہدایت کا فائدہ اس کی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو مستغنی ہے. کوئی بھی عبادت نہ کرے تب بھی بادشاہ ہے، تب بھی مالک الملک ہے، خالق مالک ہے، تب بھی. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ بھی ہوگا اپنے ہی اوپر، اس کی گمراہی بھی اپنے اوپر ہوگی. علیہ، اس کا وبال بھی علیہ، اس کے اوپر ہوگا. کیونکہ لفظ لام جو استعمال ہوتا ہے نفع کے لیے، یا تدیل نفسی،
یعنی اس کی ہدایت کا فائدہ اس کو پہنچے گا. اور ہلاک کا لفظ آتا ہے وبال کے لیے. ذل علیہا تو وہ گمراہی بھی اسی کے اوپر ہوگی. وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ ڈنڈا لے کر تمہیں زبردستی دین میں لاؤں. یہ نہیں، بس رستہ بتا دیا ہے. وہ کہ پیغمبر بشیر اور نذیر ہوتا ہے، ڈراتا ہے یا بشارت دیتا ہے. پیغمبر زبردستی کسی کو ایمان میں لانے کا مکلف نہیں ہے. یاد رکھو. ہاں ایسا ہم کچھ دروغہ نہیں، بات پہنچا دی، بس ٹھیک ہے نہیں لاتے تو نہ لاؤ، بس جاؤ خود ہی پھر بھگتتے رہو گے. مجھے تو کیا حکم ہے؟ واتبع ما یوحی الیک، اتباع کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی جائے. واصبر، اور پھر اس وحی کی پھیلانے میں کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کریں. یہ ہے، مجھے یہ حکم ہے. خود اس پر عمل کروں اور پھر اس کو آگے پہنچاؤں، اس میں کوئی تکلیف آئے صبر کروں حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. واللہ خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے. کس وقت ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ سب سے بہترین ہے. جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے ان کے عذاب کا، کفار کو ملیہ میٹ کرنے کا، اس سے اچھا کوئی وقت نہیں. اور آپ کے آج ہی ایک کام ہو جائے، ایسا نہیں. خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والے. اور فیصلے کے وقت کو جانتے ہیں، کس وقت فیصلہ ہونا چاہیے اور کیا فیصلہ آنا چاہیے. حتی یحکم اللہ وخیر الحاکمین. صدق اللہ العظیم. یہ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہو گئی ہے. اب یہیں پر بریک لگ جائے گی، حدیث شریف کا سبق پورا کریں گے. اگر وقت بچے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے پڑھ لیں گے، ورنہ پھر جب اگلا سیشن شروع ہوگا تو اس وقت آپ کو سورہ ہود پڑھا دی جائے گی. اور اس کی تفصیلات جو ہے آپ کو نیٹ کے ذریعے وصول ہو جائیں گی. کب تک سبق ہے، پھر کب آپ کا امتحان ہے، اور کب سے کب تک چھٹی ہے، یہ تفصیلات آپ کو عن قریب مل جائیں گی. بہرحال چلیے، اب یہ درس قرآن کچھ دن بند رہے گا، حدیث پوری ہو جائیں، اس کے بعد وقت بچے گا تو پھر پڑھائیں گے. لو تم لوگ بھی چھٹی ہے، تم لوگ اپنی تیاری کرو، بس اس میں سے آگے امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، باقی میں بھی ہو جاؤ گے.